جی میں کر رہی ہوں. اوکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے پچھلی ویک فعل ماضی پڑھنا شروع کیا تھا اور فعل ماضی بنانے کا اس کی کنسٹرکشن کرنی ہم نے شروع کی تھی. اور یہ ایک بات میں نے بار بار بتائی, پھر سے دہرانے لگی ہوں. میں انشاءاللہ اس کی تصویر بھیجوں گی تو آپ کو زیادہ بہتر بات سمجھ میں آئے گی. ہم لوگ جس طرح اللہ تعالیٰ نے, میں نے کہا ہر چیز کی نشانیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور نشانیوں سے ہم نے چیزوں کو پہچاننا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری نشانیوں سے اپنے ارد گرد دیکھو, چاند سورج روشنی, دن کا آنا جانا, پھل پھول, رنگ, کلر, ذائقے, ہر چیز میں آپ کو میں دکھوں گا. تو قرآن میں بھی آپ دیکھ رہے ہو, جو ہم نے ماشاءاللہ سیکھنا شروع کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نشانیاں رکھ دی ہیں. کہ ال لگائے شروع میں تو اسم ہے, آخر میں تنوین ہے تو اسم ہے, اضافی میم ہے تو اسم ہے. تو اس طرح سے بہت ساری نشانیاں جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں. عاتقہ آپ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے ہو. تو مائک پلیز سب آف کر لیں اپنے, ڈسٹربنس ہوتی ہے بیچ میں. میں چیک وہ میں جی, تو ہم نے یہ سیکھا کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی. فعل مضارع کو ہم علامت مضارع سے فوری طور پہ پہچان لیتے ہیں. اگر مادے سے پہلے یا تان میں سے 4 لیٹر یا تا حمزہ نون ان میں سے کوئی لگائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ ایکشن ورڈ ہے, فعل ہے, ورب ہے. اب ہم نے اس کا ترجمہ ایکشن کے طور پہ کرنا ہے. اور اگر ال یا آخر میں تنوین لگی ہے یا اضافی میم لگا ہوا ہے یا آخر میں گول تے, تانی, تینی, آتن لگائے تو یہ اسم کی پہچان ہے. تو ہم نے اس کا ترجمہ نام کے طور پہ, اسم جو ہے ناؤن کے طور پہ کرنا ہے. تو بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. اب ہم نے شروع کیا کہ فعل ایکشن ورڈز کی آگے سے مزید 4 اقسام ہیں. کچھ اس کو 3 مانتے ہیں, کچھ 4 مانتے ہیں. تو ایک تو پاسٹ, گزرا ہوا وقت, ماضی, پاسٹ ٹینس. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے فعل امر اور فعل نہیں. امر اور نہیں دونوں کے اندر آرڈر, حکم دیا جاتا ہے. ایک میں کام کرنے کا, اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو کہتے ہو بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ, سو جاؤ. اور دوسرے میں آلریڈی کوئی کام کر رہا ہے, اس کو اس کام سے روکا جا رہا ہے, کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے, تو آپ کہتے ہو مت بیٹھو, مت اٹھو, مت لیٹو, مت سو. تو یعنی کہ دونوں کے اندر کیونکہ حکم ہے امر, اس کو فعل امر کہا جاتا ہے. اور اسی کے اندر 2 پھر اس کی اقسام ہے, امر کے ساتھ ایک فعل امر اور ایک فعل نہیں. اور آخر میں ہمارے پاس فعل مضارع آ جاتا ہے جس میں حال اور مستقبل ایک ساتھ 2 زمانے پائے جاتے ہیں. تو اس طرح اوور آل ہمارے پاس 4 زمانے آ جاتے ہیں, 4 ہمارے پاس گروپس آ جاتے ہیں, ماضی, فعل امر اور نہیں, اور فعل مضارع. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم نے ان کو دیکھنا ہے. تو ابھی ہم نے سب سے پہلے فعل ماضی سٹارٹ کیا. اب میں نے کہا کہ جو آپ کے پاس امر کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نشانی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہی بتا سکتے ہیں کہ امر یا نہیں ہے. اسی طرح فعل مضارع جو ہے اس کے بھی شروع میں علامت مضارع ہے جو ہمیں فوری طور پہ بتا دے گا کہ یہ مضارع ہے. تو جس میں امر کی نشانی بھی نہیں, جس میں اسم کی نشانی بھی نہیں, اور جس میں مضارع کی نشانی بھی نہیں, تو وہ جو بیچارہ اکیلا پیچھے رہ جاتا ہے وہ پھر فعل ماضی ہوتا ہے. پہلی نشانی فعل ماضی کی کیا ہے کہ فعل ماضی ہمیشہ 3 حرفی مادے سے شروع ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے پیچھے نہیں کچھ لکھا ہوا, 3 حرفی مادہ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اس کی پہلی نشانی ہو گئی, یعنی کہ نہ اس کے پیچھے ال ہے, نہ اس میں اسم کی کوئی نشانی ہے, اور نہ اس کے پیچھے علامت مضارع ہے, صرف 3 حرفی مادہ ہے. تو ہم فوراً پہچان کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا ہے, فعل ماضی. مثلا میں نے پچھلی دفعہ کچھ الفاظ آپ لوگوں کو بتائے تھے
قرآن میں سے ہم نے دیکھے تھے اور ہم نے کچھ رہ گئے تھے ہمارے، تو ہم نے کہا تھا آج ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے، تو فعل ماضی میں کیا ہے؟ سب سے پہلے فعل ماضی کے اندر 3 حرفی مادہ ہوگا. ابھی جو ہم نے سیکھے تھے، جو 6 ان کی ہم نے گروپ بنائے تھے، ان کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. مثلاً ہوگا ضربہ، یا ہوگا نصرہ، ٹھیک ہے، یا ہوگا سمیع، اور یا ہوگا کرما. تو یہ ہم نے دیکھا ماضی کی پہلی کہ 3 حرفی مادے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے فرسٹ اور تھرڈ روٹ لیٹر مادے کا پہلا اور تیسرا حرف زبروں کے ساتھ ہے، اور سینٹر والی جو ہے وہ آئین کلمہ جو ہے، سینٹر والا جو مادہ ہے کا حرف ہے، وہ تبدیلی قبول کر لیتا ہے. ہم قرآن کے اندر دیکھیں گے تو کبھی تو ہمیں اس پہ زبر نظر آئے گی، کبھی زیر نظر آئے گی، اور کبھی پیش نظر آئے گی. اور ہم نے یہ کہا کہ جب علماء نے تمام قرآن کے الفاظ ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیے اور ان کی جب لسٹیں تیار کی گئیں، تو انہوں نے دیکھا 80% الفاظ زبر گروپ سے ہیں، اور صرف 15 سے 20% الفاظ جو ہیں وہ زیر گروپ سے ہیں، اور 2-3-5% الفاظ پیش گروپ سے ہیں. تو اس لیے سب سے زیادہ آپ کو زبر ہی نظر آئے گی. لیکن 3 طرح سے یہ موجود ہے قرآن کے اندر. پہلی تو ہم نے یہ بات سیکھ لی. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اب ہم نے اس کے 15 الفاظ تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جب یہ 15 الفاظ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان 15 الفاظ کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو یہ الفاظ سیغہ کہلاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں سیغہ. یہ ورڈ آپ کو ادھر ادھر نظر آئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سیغہ کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جو ہم نے 15 الفاظ ابھی تیار کرنے ہیں، وہ 15 الفاظ سیغہ کہلاتے ہیں. یعنی کہ اور یہ 15 الفاظ جب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک گردان بن جاتی ہے. بچپن میں بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اکثر لوگوں نے. ٹھیک ہے، 15 الفاظ کا جو مجموعہ ہے وہ گردان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک گردان تیار ہو جاتی ہے. 15 سیغہ الفاظ. دوبارہ بتائیں. جی بیٹا، سیغہ کا دوبارہ بتائیں. وہ ہم ابھی انشاءاللہ سیکھنے لگے ہیں. جو آپ نے لاسٹ ٹائم 3 ورڈ سیکھے تھے نا، زاربا، جی، زاربا، زاربو، ربو. یہ اکیلا ورڈ جو ہے نا، یہ سیغہ کہلاتا ہے. تو اس طرح سے مل کے 15 آپ کے پاس ورڈز بنیں گے جو ہم نے سیکھنے ہیں نا. تو صحیح. انڈیویجولی ایک یہ ایک کو ہر، الگ الگ سیغہ، جی، انڈیویجولی ہر ایک سیغہ ہوتا ہے. سیغہ لیکن مطلب اس کو ذرا بات. سیغہ کا نام دیا ہوا ہے نا. یہ جو ورڈ ہے زاربا ٹھیک ٹھیک. یا زاربا یا زاربو، تو یہ سیغہ کہلاتا ہے. یہ تمام لیٹر ورڈز جو ہیں سیغہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس سیغہ کو اگر ہم گرامیٹک انالیسس کر رہے ہیں نا، ہم نے گرامیٹیکل انالیسس میں ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ یہ گرامیٹکلی کیا ہے. تو سیغہ کے اندر ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس ورڈ کے اندر سے عدد تلاش کرنا ہے، وہ بتانا ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کے اوپر ہم نے اس کی جینڈر بتانا ہوتا ہے، جنس، کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث. اور نمبر 3 کے اندر ہم نے اس کا گروپ بتانا ہوتا ہے. گروپ میں جس طرح ابھی بھی میں ایکسپلین کر دوں گی، جس طرح گروپ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ غائب گروپ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ کی کلاس میں جتنے بچے غائب ہیں وہ غائب گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب حاضر گروپ سے ہو، اور میں جو ہوں متکلم گروپ سے ہوں. یعنی کہ اس کے اندر گروپ کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو نمبر 1، ایک لفظ جو ہے اس پوری گردان میں ٹوٹل 15 ورڈز ہوں گے. ایک ورڈ کو اگر ہم انڈیویجولی گرامیٹکلی دیکھیں گے تو ہم اس کو سیغہ کہتے ہیں، اور اس میں 3 چیزیں ہمیں انفارم کرنی ہوتی ہیں، اس کے اندر سے تلاش کر کے بتانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا پہلے نمبر پہ ہم نے کہا عدد.
اب عدد میں ہم نے کیا بتانا ہے کہ وہ واحد ہے سنگولر، یا وہ تسنیہ ڈیول ہے، اور یا وہ پلورل یعنی کہ جمع ہے. یہ ہم نے اس میں سے ان نشانیوں سے، ہر چیز ہم نشانیوں سے بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس ورڈ کے اندر سے تلاش کرنا ہوتا ہے. نمبر 2 پہ ہم نے کہا جنس بتانی ہے، جینڈر. جینڈر میں ہم نے کیا بتانا ہے کہ وہ جو ورڈ ہے کیا وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، میسکولن ہے کہ فیمینن ہے. کلیئر ہو گیا. اور نمبر 3 پہ ہم نے بتانا ہوتا ہے گروپ، اور گروپ سے کیا مراد ہے کہ وہ ورڈ جو ہے کیا وہ غیر حاضر گروپ سے ہے، یعنی کہ جو موجود نہیں، ایبسنٹیز ہیں. اس کے لیے انگلش میں نے کیا ٹرم بتائی تھی آپ لوگوں کو، غیر حاضر کو کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پرسن. میں نے کہا تھا ہم اس کو نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، لیکن غیر مسلم اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں، سب سے آخر میں رکھتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے حاضر. حاضر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن. اور سب سے آخر میں، ہم دو اور ہم سب، اس کو انگریز نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، فرسٹ پرسن. اور ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ متکلم. ہماری ٹرم میں اس کو کہا جاتا ہے متکلم. میم ہم اس کو تھرڈ پرسن رکھیں گے. کیا کریں گے؟ بالکل، ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، لیکن انگریز اس کو فرسٹ پرائورٹی کے اوپر رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ 3 چیزیں ہم نے صیغہ کے اندر بتانی ہوتی ہیں. اب سب سے پہلے نمبر پہ مثال کے طور پہ ہم اپنے اس میں دیکھتے ہیں ورڈ جو ہم نے 3 ابھی پچھلی دفعہ سیکھ لیے تھے. تو اس کو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، مثلاً جو ورڈ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے، مثلاً ہمارا ایک ورڈ ہے زارابا، زارابا. ٹھیک ہے، اب زارابا کا میں اگر کہتی ہوں کہ اس کا مجھے صیغہ بتایا جائے، صیغہ. اب صیغہ میں ہم نے وہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو کہا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے پہلا ورڈ ہے تو سب سے پہلے واحد آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اس میں نشانی واحد ہونے کی کیا ہے کہ یہ اکیلا آیا ہوا ہے، اس کے آگے کچھ بھی ایڈڈ نہیں ہے. جبکہ ہم نے تثنیہ اور جمع میں کیا دیکھا تھا کہ ایک کے آگے الف آ گیا ہے مادے کے بعد، اور ایک کے آگے واو الف آ گیا ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایڈ ہوا ہے نا. تو اگر یہ اکیلا ہے، اس میں کچھ بھی ایڈڈ نہیں ہے، تو اسی نشانی کو دیکھتے ہوئے ہم فوراً کہہ دیں گے کہ یہ واحد ہے. نمبر 2 پہ ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ، کیونکہ یہ اکیلا ورڈ سب سے پہلا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اوپر پہلی لائن مذکر کی ہوتی ہے. ہم نے کہا تھا مذکر کو اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا ہوا ہے اور مؤنث کو ایک سٹیپ نیچے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی لائن کا پہلا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر کی لائن چل رہی ہے، تو ہم فوراً بتا سکیں گے کہ یہ واحد ہونے کے ساتھ ساتھ مذکر بھی ہے. اس کے بعد تیسرا ہمارے پاس رہ جاتا ہے گروپ. تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ پہلا ورڈ ہے اور پہلی لائن ہے، تو پہلا ورڈ اور پہلی لائن ہمارے پاس جو ہم نے 3 گروپ میں بانٹا اس کو، تو سب سے پہلے ہمارے پاس غیر حاضر غائب گروپ آتا ہے. اس کو غائب بھی لکھ سکتے ہو، غیر حاضر بھی لکھ سکتے ہو، دونوں درست مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ غیر حاضر بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو آپ غائب گروپ بھی کہہ سکتے ہو، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ہم نے نشانیاں دیکھتے ہی فوری طور پہ یہ تینوں چیزیں بتا دیں. اب اسی کی دوسری شکل جو ہم نے سیکھی، ذرا با. اب یہ ورڈ آتا ہے اور میں کہتی ہوں اس کا مجھے صیغہ بتا دیں،
تو اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا سب سے پہلے کہ اس میں کوئی ہمیں اسم کی نشانی نظر نہیں آ رہی، ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسم کی اینڈنگ جب بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے آخر میں جس طرح اردو میں ہوتا ہے کتابوں، میزوں، تصویروں، کتابیں، میزیں، تصویریں، الماریاں، سہیلیاں، پہیلیاں، الف نون واو نون یا نون لگتا ہے ڈیول اور پلورل کے اینڈ پہ، تثنیہ یا جمع کے اینڈ پہ، وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ اسم کی اینڈنگ بھی اس پہ ہوتی ہے اور فعل مضارع کی اینڈنگ بھی اس پہ ہوتی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مضارع کی اینڈنگ بھی آنی اونا اینا پہ ہوتی ہے اور اسم کی اینڈنگ بھی آنی اونا اینا کے اوپر ہوتی ہے، لیکن فعل کے اینڈ پہ یہ چیزیں نہیں آتی، ماضی کے اینڈ پہ۔ تو ہمیں ایسی آنی اونا اینا کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں صرف ایک زبر نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں فوراً پتا چلا، ہم نے یہ سیکھا تھا پچھلی دفعہ کہ تثنیہ میں ایک الف کا استعمال ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح ہم نے کہا کما، ہما، تما، ضمائر میں بھی ہم نے دیکھا تو الف لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی ضرب جو واحد ورڈ تھا اس کے آگے ہم نے ایک الف لگا دیا تو وہ ہمارا اس کا تثنیہ بن گیا، ضربا۔ تو اس الف نے مجھے بتا دیا، ایک تو کیونکہ علامت مضارع نہیں ہے تو یہ مضارع نہیں ہو سکتا، کوئی علامت اسم بھی نہیں ہے تو اسم بھی نہیں ہو سکتا، تو فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کی اینڈنگ پہ اگر الف ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تثنیہ ہوتا ہے۔ تو فوراً اس الف کو دیکھ کے میں نے بتا دیا کہ یہ ڈیول یا تثنیہ، تثنیہ کے لیے مثنیٰ کا ورڈ بھی آتا ہے، اگر کہیں وہ لکھا ہوا آ جائے تو آپ لوگ پریشان نہ ہو جانا۔ تثنیہ کے لیے ایک اور ورڈ کون سا استعمال ہوتا ہے، کچھ بکس میں آپ کو وہ نظر آئے گا، مثنیٰ۔ تو یہ بھی تثنیہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو الف سے میں نے فوراً الف کی نشانی سے فوراً پہچان لیا کہ اس کا عدد جو ہے وہ تثنیہ مثنیٰ ہے، اور پھر میں نے بتانا ہے کہ اس کی جنس کیا ہے، تو اس میں مؤنث کی کوئی نشانی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ابھی ہم آگے مؤنث پڑھنے لگے ہیں تو مؤنث میں ہمیں مؤنث کی نشانی نظر آتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر بھی ہے۔ اور مذکر کے ساتھ ساتھ گروپ اس کا وہی ابھی غائب چل رہا ہے، کیونکہ پہلی دو لائنز جو ہیں وہ غائب گروپ کی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ کوئی پرابلم، کوئی کنفیوژن؟ السلام علیکم۔ ویلکم۔ بس یہ والی بات سمجھ نہیں آ رہی، پہلی دو لائن کیا مطلب؟ ابھی میں آپ کو جسم لکھوانے پیرا، لگی ہوں نا، میں نے آپ کو کہا نا کہ 15 ورڈ سے مل کے یہ گردان بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم نے پچھلی دفعہ پہلے 3 ورڈز پڑھے نا، تو وہ مذکر کے گروپ تھا، غائب کا مذکر گروپ، اور پھر اب ہم اس کے بعد غائب کی مؤنث گروپ پڑھیں گے تو اس میں بھی واحد تثنیہ جمع آئے گا نا، سنگولر، ڈیول اور پلورل۔ تو یہ پہلی 2 لائنز ہو گئی غائب گروپ کی۔ یہ انشاءاللہ جب ہماری گردان مکمل ہو جائے گی نا تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اب یہ الف ہے ضربہ، اور پھر ہم نے کہا ضربو، اب اس کے بھی شروع میں کوئی علامت مضارع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مضارع نہیں ہو سکتا، اسم یا تو ال ہوتا شروع میں یا تنوین ہوتی، اگر وہ دونوں نہ ہوتے تو الف نون واو نون یا نون ہوتا، تو کوئی ایک نشانی بھی مجھے اسم کی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اسم بھی نہیں ہے، تو نہ یہ اسم ہے نہ یہ مضارع ہے، تو آخر میں ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ہمارے پاس فعل ماضی رہ جاتا ہے۔ امر اور نہیں میں بھی آپ دیکھو گے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو نشانیاں ملیں گی، وہ نشانیاں بھی اس کے اندر نہیں ہیں۔ تو یہ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بالکل روٹ ورڈ سے شروع ہوتا ہے وہ ماضی ہوتا ہے۔ تو اب یہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، اب ہم نے اس کی صیغہ دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صیغہ میں کیا بتاتے ہیں جمیلہ؟
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीन चीजें कि ये सीगा में हमें वाहिद जमा बतानी या होती हैं, तो पहली क्या चीज देखते हैं? ये वाहिद जमा या तस्निया इसमें से क्या है? बिल्कुल अदद बताना है। अब इसमें क्या निशानी नजर आ रही है जिसको देख के आप बता सकोगे कि इसका अदद क्या है? वाओ अलिफ कि ये जमा है। बिल्कुल, वाव अलिफ को याद कर लें आप लोग सब कि ये सिर्फ जमा में इस्तेमाल होता है, ठीक है? ना ये वाहिद में आता है, ना ये तस्निया में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस लफ्ज के एंड पे भी होगा तो वो जमा का वर्ड होगा, ठीक है? तो ये वाव अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वाव अलिफ को देखते ही मैंने बता दिया कि मैं जमा का वर्ड हूं, ठीक है? जी यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसके लिख बाद लेते हैं। जी इसके बाद हम जींस देखेंगे। जी ये वाहिद है, ये मुजक्कर है, तो ये मुजक्कर है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। और फिर हम ग्रुप देखेंगे कि कौन सा है, तो ये पहले ही चल रहा है, तो ये गायब का है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो अब अगर मैं इसका जरा बू का सीगा पूछूंगी तो आपने क्या बताओगे? सबसे पहले वाव अलिफ को देख के आप बताओगे जमा, फिर जमा, और ये वाव अलिफ जमा मुजक्कर ही के लिए आता है सिर्फ ना। ये भी जिस तरह मैंने वाव नून को कहा था ना कि वाव नून को देखते ही आपने अकेला जमा नहीं बोलना, हमेशा जमा मुजक्कर बोलना है, क्योंकि वो सिर्फ जमा मुजक्कर में इस्तेमाल होता है। तो ये भी सिर्फ जमा मुजक्कर में होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से जमा मुजक्कर इकट्ठे निकलना चाहिए, क्योंकि ये मुअन्नस के एंड पे कभी नहीं आता, ठीक है? जिस तरह वाव नून मुजक्कर के मुअन्नस के एंड पे नहीं आता, तो इस तरह वाव अलिफ भी मुअन्नस के एंड पे नहीं आता। तो ये सिर्फ और सिर्फ जमा मुजक्कर के लिए आता है। तो वाव नून को और वाव अलिफ दोनों को हमने देखते ही इकट्ठे बोलना है। या जिस तरह ट्विन्स होती हैं ना, तो अक्सर इकट्ठे उनके नाम बोले जाते हैं। मेरी भांजियां हैं तो उनको हमें फरहीन शर्मीन ऐसे करके हमेशा ऑटोमेटिकली मुंह से निकलता है। तो या माओ के मुंह से इकट्ठे दो बेटियों बच्चों के नाम इकट्ठे निकलते हैं। तो इसी तरह से वाव नून को भी देख के फौरी हमारे मुंह से जमा मुजक्कर इकट्ठे निकलना चाहिए, और वाव अलिफ भी सिर्फ जमा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। और आखिर में क्योंकि हमें पता है कि पहली लाइन जो है वो गायब की है, तो इसका ग्रुप गायब का है, गैर हाजिर का। तो हमें बड़ी आसानी से पता चल गया इन्हीं निशानियों को देखते हुए कि ये जो है क्या है। इसकी हम अगर हम सीगा कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? जमा और मुजक्कर और गायब। तो ये तीन चीजें हमने बतानी होती हैं इसके अंदर, हमेशा सीगा के अंदर, ठीक है? ये हमारा हमने जो बताया ये बताया सीगा। मिस यानी कि जो हमने इस्म के बारे में पढ़ा था कि इस्म की कंस्ट्रक्शन के लिए 4 चीजें जरूरी हैं, ये इसी तरह समझ लें ये फेल की कंस्ट्रक्शन के लिए ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। सही? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है? इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीगा, और सीगा के अंदर हमने अदद बताना है, खैर मैंने ऊपर वैसे लिख दिया हुआ है ना, दोबारा ना लिखूं। और जिन्स और ग्रुप। ठीक हो गया। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सीख लिया सीगा किसको कहते हैं। अब हम इन्हीं तीन की मुअन्नस की शक्लें आज देख लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम टाइम किया, मुझे तो टाइम भी नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये ग्रुप में क्या देखना रहता है मैम? ग्रुप में हम बेटा तीन चीजें देखते हैं कि जो वर्ड्स हैं, हमने कहा था कि अल्फाज को हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं। यानी कि अभी जिस तरह क्लासरूम है ना, इसमें कुछ वो बच्चे हैं जो क्लास में मौजूद नहीं हैं, ठीक है, गैर हाजिर है, तो वो पहला ग्रुप हो गया। अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और यहाँ पे 47 आ जाए हुए हैं, अटेंडेंस हमने लगा दी हुई है, तो अब ये 47 जो है ये हाजिर ग्रुप है, जो आप लोग मौजूद हो, और जो एब्सेंटीज हैं वो गायब ग्रुप है।
اور میں جو ہوں میں متکلم گروپ ہوں. اچھا سمجھ آئی؟ جی اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لو, ہی میم شی یہ کر دیں. دے, یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی میم ہی شی دے, یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نون کے لیے. بالکل, لیکن کس کے لیے؟ جو موجود نہ ہو. جی آپ کو تو میں غیر ہی, حاضر. آپ کو میں شی تو نہیں کہہ سکتی نا, آپ کو میں نہیں کیا کہوں گی؟ یو. یو. تو یو از حاضر گروپ, ہی جی شی دے جی یہ غائب گروپ, اور آئے میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں آئے, آپ کہو گے اپنے لیے آئے, میں وی ٹو, آپ اور میں مل کے بن جائیں گے وی ٹو, ہم دو, اور پوری کلاس کے ساتھ مل کے سادیا آپ میں اور پوری کلاس مل کے بن جائے گا وی آل, ہم سب. لیکن آپ جی تو ان سب میں شامل ہو نا, آپ آئے ہو, یا آپ جی اور مجھے آپ ساتھ ایڈ کر کے وی ٹو کر لو گے, یا آپ پوری کلاس کو بھی شامل کر کے وی آل کر لو گے. کلیئر ہوا ہے؟ جی میم. دس از تھرڈ گروپ, جس کو ہم جی متکلم کہتے ہیں. انگلش میں نے کہا فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن, یہ 3 گروپس ہیں. جی ہی فرسٹ شی, پرسن میں جی فرسٹ پرسن میں آئی آ جاتا ہے اینڈ وی آ جاتا ہے, جی سیکنڈ پرسن میں یو آ جاتا ہے, جی اینڈ تھرڈ پرسن میں ہی شی دے آ جاتا ہے. جی الحمد للہ سمجھ آئے. کلیئر ہو گیا؟ جی الحمد للہ. اب اسی کو میں دوبارہ سے لکھنے لگی ہوں. میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک نشانی, ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہوئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مؤنث کی نشانیاں کون سی ہیں. سب سے پہلے میں نے کہا مادے سے شروع ہوتا ہے, ضربہ, یہ تو میں لکھ لوں گی. اب اس کے بعد میں نے ایک نشانی ایڈ کرنی ہے کہ جس سے مجھے یہ پتا چلے گا کہ یہ مؤنث ہے. تو میں اس کے آگے کیا ایڈ کر دوں گی؟ تے ساکن. کیا ایڈ کر دوں گی؟ تے ساکن, جو مجھے بتائے گا, یہ تے ساکن کی نشانی مجھے بتائے گی کہ میں اکیلا تے ہے تو میں واحد ہوں, سنگولر تے ہے نا, اکیلا, اس کے ساتھ کچھ بھی اٹیچ نہیں ہے. اور تے اسٹینڈ فار مؤنث, فیمیل. ہم نے, آپ کو یاد ہوگا اس سب میں بھی گولتے لگاتے تھے نا مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے. مسلم, مسلمتن, کافرتن, ناصرتن, اور جمع کے لیے الف تے لگاتے تھے, اور تسنیہ کے لیے تانی اور تعینی لگاتے تھے. تو تے اسٹینڈس فار مؤنث, ٹھیک ہے. تے ساکن اسٹینڈس فار مؤنث. تو یہ اس نے مجھے, اس نشانی نے بتا دیا میں مؤنث ہوں اور واحد بھی ہوں, اور واحد ہونے کے ساتھ ساتھ میں غائب گروپ سے تعلق رکھتی ہوں. کلیئر ہوا؟ اب اس میں ایک تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتی ہوں جس سے آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. یہ پہلے میں مکمل کر لوں. اب تسنیہ بنانے کا میں نے طریقہ آپ کو کیا سکھایا ابھی کہ تسنیہ کیسے بنتا ہے, کیا لگنا ضروری ہوتا ہے؟ میم الف, الف. کرنا. تو اب میں نے وہی زارا با, اب مؤنث کا ورڈ کیا ہے واحد کا؟ ضربت, تے تھا نا, تے آگے ایڈ ہوا تھا, تو اسی تے کے آگے میں ایک الف ایڈ کر دوں گی, تو میرا ورڈ کیا بن جائے گا؟ ضربت, ب تے الف تا, ضربتا. اب یوزول میں نے کہا تھا نشانیوں سے پہچاننا ہے, تو اگر کسی ورڈ کے اینڈ پہ الف ہو تو ہم نے کیا کہا, وہ کس کی نشانی ہے؟ تسنیہ کی. تسنیہ کی تسنیہ نشانی ہے. تسنیہ یا ڈیول. اس کو ہم ساتھ ساتھ لکھنے لگی ہوں,
मुसन्ना, क्योंकि अक्सर जगह ये भी लिखा होता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये भी फेमिलियर होते हैं जो उस वर्ड से भी, आप लोग मुसन्ना भी कहीं लिखा होता है, ठीक है। तो मुसन्ना, अलिफ ने बताया, ते ने बताया कि मैं मुअन्नस हूं, ठीक है। मादे के बाद जो ते है उसने क्या बताया कि मैं मुअन्नस हूं, और ते के बाद अलिफ ने क्या बताया कि मैं तस्निया हूं, और क्योंकि इसमें हाजिर की कोई निशानी नहीं है तो साथ साथ मैं कौन हूं, साथ साथ मैं गायब ग्रुप से ताल्लुक रखती हूँ। तो ये हमारा आ गया ड्यूअल की निशान की। अब मुअन्नस के लिए आपने याद रखना है, मुअन्नस जमा के लिए हमेशा जो भी हमारे पास रूट वर्ड है, ज़रबा, उसके आगे हमेशा एक नून आ जाता है। ये नून कहलाता है नूने निस्वा। क्या कहलाता है नून? नूने निस्वा। निस्वा। तो निस्वा का वर्ड निस्वा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और किससे शुरू होता है? नून से। तो ये नून जब भी निसा का वर्ड आपने सुना, ये भी औरत के लिए, औरतों के लिए आता है निसा, ये भी नून से शुरू होता है। तो इसी से आपने याद रखना है कि नून जो है, अब आपने देखा है नून के बीच में जो नुक्ता है वो आप हो या मैं हूं, जो भी बात कर रहा है वो है, और इर्द गिर्द उसके साथी हैं। तो ये नून, नूने निस्वा जो है, ये जमा मुअन्नस के लिए हर जगह पे आपको नजर आएगा। आपको याद है जब हमने ज़मायर पढ़े थे, हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना, नून आया था कि नहीं एंड पे? जी मैम आया था। तो वही नूने निस्वा वहां शद्दा के साथ था, यहाँ बगैर शद्दा के साथ है, सिर्फ इसके ऊपर जबर पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपका वर्ड बन गया जमा मुअन्नस गैर हाजिर, गायब। तो यहाँ पे आपने देखे कि ते गायब हो गया, जो वाहिद और तस्निया में आपको नजर आ रहा था, और नूने निस्वा उसकी जगह आ गया है, क्योंकि जमा मुअन्नस के लिए ते का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नूने निस्वा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वर्ड हमारा बन गया ज़रबना। मुझे इसकी समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। जी मैं आपको बताती हूँ। जो भी रूट वर्ड होगा ना बेटा, जो हमने वाहिद और तस्निया में ते और तेलिफ लगाया था, वो जमा में गायब हो जाएगा और उसकी जगह नूने निस्वा आ जाएगा। बस ये आपने याद रखना है, जमा मुअन्नस हम जब जब जहां भी पढ़ेंगे फेल के अंदर, तो वो नूने निस्वा से बनेगा। यानी कि जमा आपने ज़मायर भी पढ़े, कुन्ना, तुन्ना, हुन्ना, ये सब जमा मुअन्नस के अल्फाज हैं। तो सबके एंड पे आपको नून नजर आ रहा है कि नहीं? सही है। जी वही टीचर नून है, इधर सबके जमा आखिर में मुअन्नस नून में है। आएगा। जमा मुअन्नस के एंड में टीचर है ही नून, तुन्ना, कुन्ना, कुन्ना। बिल्कुल। तो मतलब आपने ये याद रखना है कि जमा मुअन्नस बनती नूने, नूने निस्वा से है, ठीक है। तो जब नूने निस्वा आती है तो वो सबको ठुट करा देती है, जो त और ता था उसको वो हटा देती है और उसकी जगह आ जाती है, ठीक है। तो नूने निस्वा से ही जमा मुअन्नस बनती है। तो ज़रबना जमा मुअन्नस। अब इसी नूने निस्वा को देख के आप फौरन बता सकोगे कि नहीं अदद कि ये जमा है? किसने बताया? इस नूने निस्वा ने बताया। कि मैं जमा हूं, और फिर ये क्योंकि है ही जमा मुअन्नस के लिए, तो जमा के साथ साथ आपको ये भी पता चल गया इसका जेंडर क्या है, कि ये होता ही जमा मुअन्नस के लिए है, ठीक है। और आखिर में गायब ग्रुप है। तो आपको यानी कि फिर निशानियों से सारी चीजों का पता चल गया। क्लियर है आप लोगों को? कोई परेशानी है?
میم ایک دفعہ کیا آپ پڑھ کے بتا دیں گے کیسے پڑھیں گے اس کو؟ واحد کی صورت کیا ہوگی جی اس میں آپ کو میں؟ مؤنث ضربت، ضربت، ہاں ذرا، جی، اور ضربا، بت، پورا ضربا جو آپ نے پڑھا ہے، اور آگے جی تیلف تا. انشاءاللہ ضرب، تعالیٰ میں نے آپ لوگوں کو سکھانا ہے. آپ جو میں نے بات شروع کی تھی، کوئی ٹائم بتائے مجھے، بالکل ٹائم نظر نہیں آ رہا. 49 ہے، جی 49 9:49 ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کو میں ریموو کرنے لگی ہوں یہاں سے. جی ہم لوگ ابھی گندا سا بناؤں گی، اس لیے اس کو اگنور کرنا. ایک ہاتھ بنانے لگی ہوں میں. ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم اس کو اس پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کے اوپر. جی میم. تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو آپ اپنی گردان کے لیے بھی استعمال کر لو. اس میں کتنے کھانے ہیں ہمارے پاس؟ 3 کھانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی ہر لائن میں کتنے الفاظ ہم نے ابھی تیار کیے ہیں؟ 3. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ، اور پھر ٹوٹل ملا کے کتنے کھانے بن جائیں گے؟ 15. تو میں نے آپ کو ابھی کیا بتایا کہ ہمارے اس میں کتنے کھانے ہوتے ہیں، کتنے سیگے ہوتے ہیں؟ 15. تو اب یہ پہلا اور دوسرا، یہاں سے میں اپنی لیڈی فنگر سے شروع کرنے لگی ہوں. آپ لیڈی ہو اس لیے لیڈی فنگر سے شروع کر رہی ہوں. پہلا خانہ، یہ جو پہلی انگلی ہے یہ آپ کی ہے، یہ پہلی 2 انگلیاں غائب گروپ. آپ اپنا بنا لو کیونکہ میرا گندا سا بنے گا یہاں پہ. یہ کون سا ہے؟ غائب یا غیر حاضر گروپ. میری اس پہ اتنے لکھنے کی پریکٹس نہیں ہے. اگلی 2 انگلیاں کس کی ہوں گی؟ حاضر گروپ. اور یہ تیسری آخری انگوٹھا کیا ہے؟ متکلم. متکلم. پہلی سٹیپ تو آپ نے یہی یاد کر لیا، ٹھیک ہے. مجھے لکھا بھی نہیں جا رہا. میم سیکنڈ کیا بتائیے؟ غائب. پہلا گروپ ہم نے 3 گروپ یاد کیے ہیں نا. پہلا گروپ ہمارا غائب کا ہوتا ہے، دوسرا گروپ ہمارا حاضر کا ہوتا ہے، اور تیسرا متکلم. 5 ٹوٹل 5 لائنز ہوتی ہیں ہماری گردان میں، ٹھیک ہے. تو 5 لائنز جو ہے ہمارے پاس، ان میں یہ ہمارا ہے متکلم. انگوٹھا اکیلا ہے، اس کی ایک ہی لائن ہوتی ہے، اور 2 لائنز غائب کی ہوتی ہیں اور 2 لائن حاضر کی ہوتی ہیں. تو پہلی 2 انگلیاں ہماری غائب کی ہیں. سمجھ لو آپ، ہم نے پہلی 2 انگلیاں پڑھ لی آج، ٹھیک ہے. فرسٹ 2 انگلیاں. اب یہ پہلی لائن جو ہے، اب آپ دیکھو گے پہلی لائن جو ہے ہماری، ہم نے آج جب پڑھا کہ پہلی لائن کیا ہوتی ہے مذکر کی. جی بچوں، جی میم. جی میم. پہلی مذکر کی اور دوسری مؤنث کی. جی. مؤنث تو اب غائب یہ کی آپ ہوگی. نے پہلی لیڈی فنگر کو کہنا ہے مذکر، اور جو اس کی سیکنڈ فنگر ہے اس کو کیا کہنا ہے؟ مؤنث.
टीचर मुजक्कर गायब और मुअन्नस गायब। बिल्कुल। अब ऊपर से आपने देखा कि ये पहली उंगली मुजक्कर की है और नीचे आपने देखा पहली 2 उंगलियां गायब ग्रुप की हैं, दूसरी उंगली मुअन्नस की है, ठीक है, और गायब ग्रुप से ताल्लुक रखती है। तो अब इसी तरह हाजिर में भी देखोगे, पहली उंगली मुजक्कर की और दूसरी मुअन्नस की, और जो मुतकल्लम होता है वो एक ही उंगली होती है जिसमें मुजक्कर मुअन्नस हम इकट्ठे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी और यहाँ पे आपने उसके बाद क्या याद रखना है कि ऊपर की टॉप की उंगलियां वाहिद है, नीचे की तस्निया 2 और आखिर की जमा 3। तो पहला हो गया वाहिद मुजक्कर, दूसरा खाना हो गया तस्निया मुजक्कर और तीसरा जमा मुजक्कर। अब अपने अपने हाथ खोलो और अपनी अपनी उंगलियों के ऊपर पढ़ो। पहली लेडी फिंगर का पहला वर्ड आपने आज क्या सीख लिया? ज़ाराबा। अगर मैं नीचे की तरफ जाती हूँ तो सेंटर में आपने अलिफ लगा देना है ज़ाराबा, और एंड पे आपने वाओ अलिफ लगा देना है ज़ाराबू, ठीक है? मैम नहीं समझ आ रहा। मैं आपको लिखा हुआ इंशाल्लाह भेज दूंगी ना। आपने पिछली दफा कौन से 3 वर्ड्स पढ़े थे उस्मा? टीचर पिछली दफा हमने पढ़े थे वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर गायब। ये हो तो गए इनको टीचर आपने फर्स्ट पहली फिंगर। उंगली पे लिख देना है ना, तीनों को ऊपर से नीचे की तरफ। और फिर टीचर उसके आगे आज हमने पढ़ लिया दूसरी फिंगर हो गई हमारी गायब ग्रुप की मोनस की, वाहिद मोनस गायब, ठीक है। और फिर तस्निया मोनस गायब, ज़राबत, ज़राबत, ज़राबता अलिफ लग जाएगा और फिर नून निस्वान लगेगा और ता गायब हो जाएगा, ज़राबना। बिल्कुल। तो ये 2 उंगलियां हमने पढ़ ली ना। तो टीचर ये हमारे 6 अल्फाज जो 6 सीखे हैं 15 की गर्दान के, ये तैयार हो गए। बिल्कुल ठीक है। किस बच्ची ने कहा कि मुझे समझ नहीं आई? मैम मुझे नहीं आएगी समझ। जी साइमा, आपने शुरू से पूरी क्लास अटेंड की है कि लेट जी आए हो आप क्लास में? मैम लास्ट फ्राइडे की नहीं की थी। तो फिर इसीलिए समझ नहीं आ रही ना, आपने सुना क्यों नहीं उसको? नहीं मैम अच्छा मैं सुन लूंगी। सुन के ना फिर आप मुझे फोन करके मेरे से अकेले में डिस्कस कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। और कोई बच्चा मैम है ये जिसको समझ नहीं आई, जिसको मुश्किल बात लग रही है? नहीं मैम, वो मुझे ये बता दे मुअन्नस का तस्निया कैसे पढ़ना है? जरा जरा बत। जी यही मैं बताने लगी हूँ अभी। आपके जो टोटल कितने वर्ड्स हैं? टीचर 6 हो गए। टोटल कितने वर्ड्स हैं, ये मेरा सवाल है। 15। 15 है ना? 15। 15 है। अब आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट से लेके 5 तक जो आपके वर्ड्स हैं उसमें आपकी असल शक्ल बरकरार रहती है। मसलन पहले में आपने बोला ज़ाराबा, पूरा वर्ड है ना ज़ाराबा। जी। दूसरा वर्ड है ज़ाराबा, ज़ाराबा तो अपनी असल हालत में मौजूद है, आगे आपने अलिफ लगा दिया। तीसरा जो है यानी कि थर्ड लेटर हरकत अपनी कायम रखे हुए है। थर्ड वर्ड है ज़ाराबू। अब वो वाओ की क्योंकि पेश से दोस्ती है तो वो जबर पेश में बदल गया, लेकिन हरकत अभी भी मौजूद है। ज़ाराबा बे के ऊपर हरकत है, ज़ाराबा बे पे हरकत है, ज़ाराबू बे पे हरकत है। चौथा हमने क्या पढ़ा? ते साकिन ऐड हो गया, लेकिन ज़ाराबा अभी भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। ज़ाराबा पूरा लिखा हुआ है, आगे ते साकिन आ गया, ठीक है। और चौथे में भी ज़ाराबा पूरा लिखा हुआ है और आगे ते अलिफ ता ऐड हो गया। तो पहले 5 में जो थर्ड लेटर है बे, या आप इसको कह रहे हो लाम कलेमा, थर्ड जो होता है वो लाम कलेमा कहलाता है, उस पर हरकत होती है। ठीक है, पहले 5 सीगे जो हैं उनकी लाम कलेमा पे हरकत होती है। और उसके बाद
6 سے لے کے اینڈ تک 15 تک لام کلمہ کی حرکت ساکت ہو جاتی ہے. اب جو لاسٹ ورڈ آپ نے پڑھا وہ کیا پڑھا تھا؟ ضرب. کیا پڑھا تھا؟ یہاں پہ بے ساکن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور پھر نون نسواں آیا ضربنا. اب اینڈ تک آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے ضرب، پھر جو بھی ہم ایڈ کر دیں گے ضرب، پھر کچھ ایڈ کر دیں گے ضرب، یعنی کہ اب وہ اینڈ تک یہ 3 حرفی مادہ تبدیل نہیں ہوگا. یعنی کہ بے ساکن پڑ گیا، لاسٹ لیٹر پہ ساکن پڑ گیا، اب آخر تک یہ ساکن رہے گا. 10 ورڈز جو ہیں وہ آخری، اس میں کیا ہوگا؟ آخری تیسرا حرف ساکن ہو جائے گا. یاد رکھنے کے لیے میں مذاق میں یہ کہتی ہوں کہ یہ انگریز اس انگلی کو کہتے ہیں انگیجمنٹ رنگ. آپ کو کہاں پہنائی جاتی ہے؟ ہمیشہ الٹے ہاتھ میں، اور الٹے ہاتھ کی اسی انگلی میں 4 فنگر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ 4 فنگر تو سیکنڈ والی ہوتی ہے انگوٹھے کے بعد، رنگ فنگر رنگ فنگر ہی کہتے ہیں، رنگ فنگر. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیشہ رنگ پہنائی جاتی ہے انگیجمنٹ کی یا ویڈنگ کی. کیوں؟ کیا کسی کو پتا ہے کیوں پہنائی جاتی ہے اس انگلی میں؟ ہارٹ سے، ہارٹ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. بالکل. اس ٹیچر میں سے آپ کی وین جو ہے وہ ڈائریکٹ ہارٹ کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یعنی کہ دل سے اس کا تعلق ہے اس انگلی کا، تو اس لیے محبت پیدا کرنے کے لیے اس میں گٹی پہنائی جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے 5 ورڈ جو ہیں آپ آزاد تھے، آزادی کی زندگی گزار رہے تھے، ادھر آ کے آپ پھنس گئے، آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی، اور انگیجمنٹ ہوتے آپ کو چپ کرا دیا گیا کہ بس اب آج کے بعد آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کا سسرال حکم دے گا. ساکت ہو گئے آپ، پھر اینڈ تک آپ مرنے تک ساکت نہیں رہو گے. صحیح ہے. خوبصورت دھوکا ہے، ویسے خوبصورت دھوکا، دل تک جانے والی بات. ٹھیک ہے، اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے رنگ فنگر پہ پہنچو گے آپ نے ساکن ہو جانا ہے. میم اس مثال سے نا کلاس میں کسی بھی بچی کو نا یہ بات کبھی نہیں بھولے گی کہ ساکن کہاں ہوئے تھے. اس کے بعد آپ نے اپنے خاوند اور سسرال کو دیکھنا ہے وہ کیا حکم صادر کرتے ہیں، وہی کرنا ہے آپ نے. آپ کی اپنی مرضی ختم. ان کا چوائس کا کھانا ہے، ان کے چوائس کا پہننا ہے، ان کے چوائس کا. اب ان میرڈ بچے ڈر نہ جائیں، بڑی خوبصورت زندگی ہے، مذاق کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا چیز؟ میں ویسے کہہ رہی ہوں اسٹیچو بننے والی زندگی. بالکل. تو پھر آپ نے اس سے یاد رکھنا ہے کہ پہلے 5 خانے جو ہیں سیگوں کے، اس میں 3rd لیٹر اپنی حرکت قائم رکھے ہوئے ہیں، اور چھٹے پہ رنگ فنگر پہ آ کے وہ ساکت ہوتا ہے، اور پھر اینڈ تک وہ 15ویں نمبر تک ساکت نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، 3rd لیٹر جو بھی ہوگا آپ کا مادے کا. میم اس کو پڑھیں گے ذرا بن. نہیں بیٹا، بن میں تو آپ نے بے کو حرکت دی ہوئی ہے، بے نے ساکن ہو جانا ہے ادھر. تو کیسے پڑھیں گے؟ یہیں میں پوچھ ضرب رہی ہو ہوں. گیا نا، ضرب، ضرب. تو میم جب با نون بند. لگے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ نون پہ تو نون زبر آ کیسے رہی ہے نا لگائیں گے؟ بیٹا، ضرب اور پھر نون زبر نہ، ضرب نہ. تو یہ فعل ماضی میں جمع مؤنث ہے. بالکل ضرب نہ، بالکل ضرب نہ، نون زبر نہ. اچھا، نون بالکل. مدہ نہیں ہے. ٹھیک جس ہے، طرح ہم ضرب لفظ ہے نا نہ. کروما، تو اب میم کو ساکن کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ کرم، روما. کرم. بالکل، کرم، نون زبر نہ، کرم نہ. پھر جسے ہم نے پڑھا ناسارا، تو یہ اب بشرا نواز آپ بتاؤ گے یہ کیسے بن جائے گا؟
नसारा। बुशरा मौजूद नहीं क्लास में। कंवल आप बताओगे? जी मैम। ओ मैम ओ जी बताओ बेटा। जी मैम मैं बताऊं। नस जी। नस 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 रोना। नहीं नहीं बेटा, थर्ड लेटर को हमने करना है ना साकिन। नसरना। कोई और क्यों नसरना। बोल रहा है बेटा? उसको मैंने नाम लिया तो उसको हाँ जी, बोलने दें। हाँ जी। नून नून के बाद सौद जो है वो हमारा साकिन हो नहीं नहीं जाएगा ना, बेटा, तो थर्ड लेटर ने साकिन होना है। अच्छा। नून पे भी जैसे जबर है, जोरा स्वाद पे भी जबर है, रे ने साकिन होना है। अच्छा नसरना। नसरना, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। नसरना। बिल्कुल। जी जमीला आप बताओगे। आपका वर्ड है, उससे अगला था हमारा फातहा। फतह, फतह ना। जबरदस्त हो गया। फायजा आप बताओगे, फायजा राशिद। उसके बाद हमारे पास वर्ड था समीआ। जी मैम क्या बताना है? पहले इसको आप इसकी वाहिद तस्निया जमा बनाओ, मुन्नस वाली। समिया, इसका बनेगा समिया, समिअत, ठीक है, समिअता, ठीक है, समिअना। जबरदस्त हो गया। ठीक है जी। लुबना आप बताओगे, आखिरी वर्ड था हमारा हासिबा। जी हसीबा, हसीबा बाकी ज़ात अलिफ और हसीबू। ठीक है, और मुअन्नस का हसब, हसबता। नहीं नहीं बेटा, नहीं हसबत, रिंग फिंगर पे तो आप हसबत। पहुंचे ही नहीं, आपने अपनी उंगलियों के ऊपर पढ़ना है तस्बीह की तरह। पहले फिर 5 में तो हसबत। थर्ड पे हरकत है ना, उसने अपनी सही हो गया। हासिबा ने नहीं बदलना, पूरा हासिबा पढ़ोगे। और आगे हसीबा, हसीबा और जी वो तो मुजक्कर है ना। अब मुअन्नस हाँ ते जी। साकिन से बनता है, ते साकिन लग जाएगा। हासिबा के आगे ते हसीबत, साकिन। हसीबत, हम्म, हसीबता ठीक है, और हसब, हसिब, हसिबना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना? नहीं। बस प्रैक्टिस करनी है, हमने बहुत सारे वर्ड्स ले लेने हैं कुरान से और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है ताकि जबान पे फ्लुएंसी आ जाए हमारे। ठीक है मैम आप इसका एक छोटा सा होमवर्क दे दें कि ये 6 सीगे हम तैयार कर लें, जो हमने 6 बाब पढ़े थे उन्हीं को अगर कर लें तो फिर ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जी इंशाल्लाह ताला। असाइनमेंट के बगैर तो बेटा बात समझ आती ही नहीं है ना। ठीक है बस एक चीज ये बता दें जी कि जी। जो हमने तीसरा किया मुअन्नस, जमा मुअन्नस, जिसमें नून जबर ना लगा रहे हैं हम, तो नून जबर ना के बाद कोई अलिफ लगेगी? नहीं नहीं बेटा, अलिफ तो मैंने बताया तस्निया के एंड पे आती है। ठीक है। तस्निया जैसे समिया, समिअता, समिया का समिअता, जी तेज जबर के बाद अलिफ भी आएगी। वो ठीक है, इसमें अलिफ नहीं है। तस्निया में आया ना, दोनों की तस्निया में आया। जी जी ठीक है, ठीक है सिर्फ नून पे जबर आएगी। ओके। जी। इंशाल्लाह हम कुरान पे जब इन अल्फाज को देखना शुरू करेंगे ना, हमारी एक दफा मुकम्मल हो जाए तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है चलें जी, आज के लिए मैं इतना ही यहाँ पे खत्म करती हूँ। जी बेटा। जी मुझे ये थोड़ा सा सारा आगे भी लास्ट में कंफ्यूजन हो रही है, जो फिंगर्स पे है ना, अगर आप उस पे जो नंबर वाइज है उस पे ये वर्डिंग सारी लिख दें तो फिर ज्यादा आसानी से समझ आती है बेटा मैंने पैटर्न। लास्ट टाइम भी आप लोगों को गर्दान पहले 3 वर्ड्स की लिख के भेजी थी। इंशाल्लाह आज मैं अगले 3 की भी लिख के भेजूंगी, तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आपको आंखों से लिखा हुआ मिल जाएगा ना, तो फिर आप उसके अंदर ऐड करते जाओगे अपने वर्ड्स को। जज़ाकल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह ये मैं हाथ का भी पैटर्न आपको भेजूंगी लिखा हुआ, और इंशाल्लाह आप, तो फिर जब हम हाथ के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, कि हमें पता है कि जी ये ऊपर वाहिद के वर्ड्स हैं और पहली 2 उंगलियां हमारी गायब की हैं, अगली 2 हाजिर की हैं, फिर मुतकल्लम आ जाता है, तो फिर उस पर ढूंढना एकदम उसके ऊपर आपकी फिर
نقشہ آنکھوں میں خود آنا شروع ہو جاتا ہے, ایک دم سے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. السلام علیکم. چلیں اللہ حافظ. میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اگر ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آئی ہوگی تو ہم شروع میں ڈسکس کر لیں گے. آپ ایک دفعہ لیسن کو دوبارہ سے اچھے سے سننا اور کوشش ضرور کرنا بیٹا قرآن سے ورڈز اٹھا کے اس کی پریکٹس کرو تاکہ آپ. میم میں پلیز ایک سوری میم میں ایک تجویز تھوڑی سی دینا چاہوں گی کہ میں کہہ رہی تھی کہ سورہ البقرہ یا سورہ قرآن سورہ نساء یا اس میں سے آپ ہمیں تھوڑا سا کوئی ایک رکوع یا آدھا رکوع اس طرح دے سکتے ہیں کہ بھی ہم اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ ہم جمع متکلم کا اور اس کا سب کا ہم ڈھونڈ کے لائیں. تو آپ ہمیں گرامر کا اس طرح اگر آپ ٹیسٹ دے دیں تو پھر ہم ویکلی اس میں سے دیکھتے رہیں گے تو پھر ہمارے لیے جی زیادہ بیٹا میں آسانی آپ نہیں لوگوں کو ہوگی. اسائنمنٹ ضرور دیتی ہوتی ہوں ہر دفعہ, لیکن یہ کہ ایک دفعہ میں کلیئر تو کر دوں نا, ایک دفعہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی قرآن سمجھنا ہے نا. میں گرامر کے تو کانسیپٹ پہ آتی نہیں ہوں, مطلب میرا مقصد گرامر پڑھانا نہیں ہے, کیونکہ علیحدہ سے گرامر پڑھنا اور